السلام علیکم، میں عنایت اللہ خان ہوں اور یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو بائی الیکشن ہوئے 2 دن پہلے، میں اس کا پورا انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم اس پر ذرا سوچیں گے کہ یعنی پاپولیرٹی میں عمران خان کا اضافہ ہوا یا عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے چلی گئی۔ تو پہلے بات کریں گے وزیر آباد کے سیٹ سے۔ کل ٹوٹل سیٹ تھے 4، 2 قومی اسمبلی کی تھی، 2 صوبائی اسمبلی کی۔ تو یہاں ہم بات کریں گے وزیر آباد میں جو الیکشن ہوا 2018 میں جب ہوا، تو اس وقت طلعت منظور چیمہ صاحب نے ووٹ لیے تھے 70,000 اور اس وقت پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے 27,000۔ اب جب بائی الیکشن ہوا تو اس میں پی ٹی آئی نے لیے 49,000 ووٹ، یعنی 49,000 ووٹ۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم سب نے مل کر 12 پارٹیوں نے مل کر ٹوٹل ووٹ لیے 53,000 ووٹ، یعنی پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ ڈبل کر دیے، یعنی 27 کے بجائے 48,000 ووٹ انہوں نے لے لیے۔ اچھا، اسی طرح ہم آتے ہیں ڈسکا کی طرف۔ ڈسکا میں جو الیکشن ہوا قومی اسمبلی کا، اس میں نون لیگ نے جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو اس میں ووٹ لیے تھے 1,02,000 اور پی ٹی آئی کی امیدوار نے ووٹ لیے تھے 61,000 ووٹ۔ اب جب نون لیگ نے یعنی یہ ضمنی انتخاب میں نون لیگ نے ووٹ لیے 1,58,000، پی ٹی آئی نے لیے 1,48,000 ووٹ، یعنی جو پہلے ووٹ لیے تھے اس سے ڈسکا میں ڈبل سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے حاصل کیے۔ اسی طرح نوشہرہ میں جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی جیتی تھی 9,000 کی لیڈ سے، یعنی سب سے زیادہ لیڈ تھی پی ٹی آئی کی۔ اب جب مسئلہ بن گیا پی ٹی آئی کے اندر، پرویز خٹک کا اپنے بھائی لیاقت خٹک کے ساتھ جو آبپاشی کا وزیر تھا جس کو نکالا گیا ہے اسی وجہ سے، یعنی یہاں الیکشن ہو رہا تھا پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی، اور مخالفت میں کون تھے؟ 12 جماعتیں، پی ڈی ایم یعنی 12 جماعتیں۔ تو وہاں پر رزلٹ کیا آیا کہ ادھر لیے گئے پی ٹی آئی نے ووٹ لیے 21,000 اور نون لیگ یعنی پی ڈی ایم اور اپوزیشن نے لیے 21,000 ووٹ، یعنی 4,000 کا ووٹ یہاں پڑا۔ اسی طرح قرم ایجنسی میں 2018 میں اس نشست پر جمیعت علماء اسلام کے امیدوار تھے، اس نے لیے 10,000 ووٹ۔ اب جب ضمنی انتخاب ہوا 2 دن پہلے، اس میں پی ٹی آئی نے 16,000 ووٹ لیے اور جمعیت تیسری نمبر پر آئی، صرف 6,000 وہ ووٹ حاصل کر سکے، اور سیکنڈ امیدوار جو تھا پی ٹی آئی کے بعد اس نے 14,000 ووٹ لیے۔ تو آپ یہاں اب اندازہ کریں، میرے اس پورے بیان کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں یا دکھا سکوں، آپ خود میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی یعنی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا یا کمی بیشی ہوئی۔ کمی تو نہیں ہوئی، ہر سیٹ پر جو آپ اب رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو اس رزلٹ میں ڈبل سے زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔ حالانکہ جو مشکلات اس حکومت کے سامنے موجود ہے، یعنی اب پنجاب میں ڈسکا میں آپ دیکھیں، وزیر آباد میں آپ دیکھیں، وہاں پر وہیں ان کے جو بیوروکریٹ ہیں وہیں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے الیکشن کے دن جو کچھ کیا یا الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن پرفارمنس دیکھی پی ٹی آئی کا تو پہلے سے ڈبل سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے، یعنی نتائج کو بالائے طاق رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے 2018 کی نسبت۔ جبکہ یہ وظیفہ خور صحافی جو بیٹھ کر جو تجزیے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس
پنجاب سے تو واش آؤٹ ہو گئے ہیں بس. پی ٹی آئی آئندہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکے گا. یہ ہم مانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کریڈیبل نہیں ہے, بہت مشکلات ہے, لیکن لوگوں کا محبت اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان سے وہ نفرت نہیں کرتے, جب کہ پچھلے حکمرانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو اس کا یہ رزلٹ نکلا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے. 1 سیٹ کا فرق پڑا ہے, یعنی 4 میں سے قومی اسمبلی کا 1 سیٹ جیتا ہے کس نے؟ پی ٹی آئی نے, قرم ایجنسی میں. باقی نوشہرہ میں جو سیٹ جیتا گیا ہے وہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے وہ ہار گئے ہیں, ورنہ یہ بھی یہ پی ٹی آئی کا اب بھی اگر یہ خلفشار نہ ہو اور یہ الیکشن آج ہو جائے تو آج بھی یہ 9,000 کے بجائے 15,000 کی لیڈ سے جیت جائیں گے یہ سیٹ. تو اس کے علاوہ اب 2 سیٹیں رہ گئی. وزیر آباد, تو وزیر آباد میں جو شخص فوت ہوئے تھے اللہ بخشے اس کو, اس کا نام ہے طلعت منظور چیمہ صاحب. وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے. اب اس کی جگہ اس کی بیگم طلعت مسز منظور طلعت حسین تھی. تو لوگوں کی وہ ہمدردی بھی تھی وہ خاون کی وجہ سے جو فوت کی ہوئی تھی, لیکن اس کے ہوتی ہوئی بھی یہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ ڈبل سے زیادہ کر دیے. تو اب یہ انالیسس کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت دکھاؤں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو, کہ اگر 2018 میں یہ پوزیشن تھا تو اس وقت یہ پوزیشن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ اور بھی اونچا چلا گیا. اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ سب لوگ گراؤنڈ جتنے آفیسر ہے وہ ان کے ہیں. جو فائرنگ انہوں نے کی, جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا, قتل عام کی کوشش کی گئی, 2-3 آدمی شہید بھی ہو گئے ڈسکا میں, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا. الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سارے مشکلات اس عمران خان کے سامنے ہے, اور پھر بھی اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے بجائے اس کی کہ کمی ہو, کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن عوام اب سمجھنے لگے ہیں کہ یہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے, یہ پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے ہے. اور جتنے مافیاز, جتنے کارٹل ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے مصنوعی جو مہنگائی پیدا کرتے ہیں اور افراتفری پیدا کرتے ہیں. تو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس شخص کا نیت پاکستان کے لیے کیا ہے, اس لیے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ان کا پروگرام دوسرا کیا ہے. دوسرا پروگرام ان کا یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, بیگ بھری ہوئی ہیں, اور ایک دوست ملک دبئی میں پڑی ہوئی ہیں, کروڑوں اربوں کے حساب سے ادھر پڑی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے, کہ اوپن بیلٹ ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ, یا کوئی درمیانہ رستہ ہوگا جو کہ اوپن بیلٹ نہ بھی ہو لیکن ووٹ کا پتہ چل سکے گا کہ ووٹ کس کو دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ کنفیوز ہے کہ ہم پیسے دیں تو کس طرح دیں, کیونکہ ابھی تک تو فیصلہ آیا نہیں, جو انشاءاللہ 2-3 دن میں آ جائے گا. تو ان کا وہ جو امید ہے کہ ہم گیلانی کو, یعنی ووٹ خرید کر گیلانی کو اسلام آباد سے سینٹ کے نشست پر جتائیں, تو یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گا. یعنی کہ یہ قومی اسمبلی کے ممبران ووٹ دیتے ہیں, جو سینٹ کا سیٹ ہوتا ہے اسلام آباد سے, تو اس میں صوبائی ممبران ووٹ نہیں دیتے, اس میں قومی اسمبلی کے سارے جو قومی اسمبلی ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہم عمران خان کو گرا دیں گے, کیونکہ پھر عمران خان کے پاس اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا, تو وہ اسمبلیاں توڑ دے گا اور پھر نئے الیکشن میں عمران خان نہیں جیت سکے گا. لیکن یہ جو کچھ الیکشن میں ابھی ہم نے دیکھا 4 سیٹوں کے بائی الیکشن میں, یعنی ضمنی انتخابات میں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی تو پاپولیرٹی اوپر چلی گئی ہے. اب یہ خود بھی ان کے جو وظیفہ خور صحافی آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی حیران ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا. 4 میں سے 1 سیٹ بھی عمران خان جیت گیا پوری اپوزیشن سے, اور جہاں پر پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہارے تھے تو وہاں جہاں 50,000 ووٹ لیا تھا, تو وہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لے لیا. تو
تو اس کا تو مقصد ہے کہ یہ تو مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ اشارے کرتے ہیں کہ MKM ناراض ہے اور کل اس کے ساتھ جو حکومتی وفد ملا ہے تو شاید یہ بھی زرداری کے ساتھ چلا جائے تو گیلانی جیت جائے گا۔ ان کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا، انہوں نے جو سندھ کے ساتھ کیا ہے زرداری نے، تو MKM کل جب اپنے عوام کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے اگر ایسے ہو گیا تو، یعنی ایسے ہو نہیں سکتا، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو میں جو لوگوں کے مطلب حوصلے پست کرتے ہیں یہ وظیفہ خور صحابی، میں ان کی وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا اس میں PTI کا وزیر اعظم کسی بھی جلسے میں نہیں گیا، کوئی بڑا نمائندہ کسی جلسے میں نہیں گیا، اور وہاں پر ان 4 سیٹوں میں جو الیکشن ہوا اس وقت، اس میں مریم نواز ساری لیڈرشپ اور PDM کی ساری لیڈرشپ بھی اس میں موجود تھی۔ تو پھر بھی جب مقابلہ دیکھا جائے تو یہ مقابلہ نتائج سے ہٹ کر جب دیکھا جائے تو یہ ساری سیٹیں یعنی ایک قسم کے عمران خان نے جیتی، یعنی ہار کر بھی عمران خان جیت گیا ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ تو اب ایک اور بات ہو رہی ہے اور وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یعنی ویسے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے تعلقات بہت خراب ہے افواج پاکستان کے ساتھ۔ یہ صرف اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ایسے بے پر کی اڑاتے ہیں، تاکہ پارٹی تو ویسی بھی ٹوٹ رہی ہے ان کی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سینٹ الیکشن کے بعد کیا حال ہوگا کہ ان کا لیڈر کون ہوگا۔ مریم بھی ابھی جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اس کو عدالت ECL سے اس کا نام نکال کے بھیج دے گا۔ والد پہلے جا چکا ہے، چچا اور چچا کا لڑکا جیل کے اندر ہے، پورا خاندان مفرور ہے، تو ان کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ اور زرداری کا تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو حال سندھ کا کیا ہے یہ تو دنیا میں کسی ملک میں ایسے ہوا نہیں ہے۔ تو یہ گراؤنڈ بنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس شخص کے لیے یہ گراؤنڈ بنایا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا نیت صاف ہے، اس ملک کا خدمت کرنا چاہتا ہے، اور یہ ملک اللہ کا ایک امانت ہے، یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس شخص کے ہاتھوں ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ افواج کے ساتھ اس عمران خان کا بہت بڑا تنازعہ شروع ہو چکا ہے اور وہ اس کو باہر نکال پھینکیں گے، دیکھیں یہ عمران خان ہے، یہ نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے۔ افواج پاکستان بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے اگر خدا نخواستہ کبھی یہ سچویشن کریٹ ہوا جو کبھی نہیں ہوگا تو عمران خان کے لوگوں کو قابو کرنا یہ پھر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بہت قابل جرنیل ہیں، یہ دنیا میں مانے ہوئے لوگ ہیں، یہ اتنے بے دماغ لوگ نہیں ہیں کہ ایسے کوئی حرکت کریں گے۔ یہ صرف جو بے پر کی اڑاتے ہیں ان کی وظیفہ خور صحافی اور ان کی یہ جو لیڈران اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ ڈرے نہیں، وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم ہی دوبارہ واپس آئیں گے، یہ جو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ میرا ویڈیو اپنے پاس امانت رکھے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان رہے گا تو یہ 2 خاندان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے، جنہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا، ملک کے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی، سپریم کورٹ اور افواج میں لڑانے کی کوشش کی، تو کیا ان لوگوں کو دوبارہ وہ اقتدار میں چھوڑیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے کہا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو ریکارڈ رکھیں اپنے پاس، یہ علم غیب نہیں ہے، میں ایک تجربے کے وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی جو میری پریڈکشن تھی 2018 کے الیکشن کی وہ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے، جو 10 دن پہلے میں نے شائع کیا تھا، اور جو کچھ میں نے کہا تھا آپ اس کو دیکھ لیں پلے لسٹ میں جا کر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہی رزلٹ نکلا جو میں نے کہا تھا۔ حالانکہ 22 سیٹیں الیکشن کمیشن نے PTI کے 116 سیٹ جو لیے تھے قومی اسمبلی کے، اس میں سے کم کیے تھے، یعنی یہ 116 نہیں تھے، یہ ان کی سنگل میجارٹی بنتی تھی، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو رضا خان تھا اس وقت
وہ عمران خان کا دشمن تھا، اور پوری جو ممبران تھے چاروں صوبوں کے الیکشن کمیشن کے وہ بھی عمران خان کے دشمن تھے. تو یہ گیم اس وقت کھیلا گیا تھا. آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. یہ سینٹ میں الیکشن کے بعد زبردست قانون سازی ہوگی. ان لوگوں کو ایسے باندھ دیا جائے گا کہ یہ نہ کبھی سیاست کر سکیں گے، نہ کبھی اس ملک میں کوئی افراتفری پیدا کر سکیں گے. اب 6 مہینوں سے انہوں نے جو افراتفری بنائی تھی اس کا کیا رزلٹ نکلا. ابھی آ کر ان کی ٹانگ کہاں اڑی کہ سینٹ کا جو اسلام آباد کا سیٹ ہے گیلانی کا، کہ گیلانی جیت جائے گا. اب ان کے پاس آخری امید یہ رہ گیا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ امید بھی بر آنے والا نہیں ہے. تو میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میرے چینل کا جو ویڈیو ہے اس کے اوپر میری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے. آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی کو میری بات پہنچ جائے اگر آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. والسلام.